آداب ناظرین، میں ایم خورشید خان اردو ادب یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک اہم عظیم باب ہے، جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا نے حق، انصاف اور اصولوں کی خاطر لازوال قربانیاں پیش کی ہیں۔ بے شک بے شک۔ آج ہم اسی تاریخی واقعے کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں گے محترم جناب ڈاکٹر سید بصیر الحسن وفا نقوی صاحب سے۔ شکریہ آپ کا استقبال ہے بہت شکریہ۔ ہمارے اس پروگرام میں۔ ناظرین، امام حسین کا جتنی بار ذکر ہوگا، خدا کی قسم اتنی بار حضور کا دل خوش ہوگا۔ آج محرم کا دن ہے اور اس سلسلے میں کچھ سوالات ہم نے نوٹ کیے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تو سب سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کے دلوں میں اکثر رہتا ہے اور ان کو علم نہیں ہے کہ یزید کون تھا، یزید کون تھا اور ولی عہد کس نے بنایا اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم خورشید صاحب، سب سے پہلے آپ قابل تحسین ہیں کہ آپ نے محرم الحرام کے سلسلے سے یہ پروگرام منعقد کیا۔ ہر شخص ان ایام میں اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے طریقے سے رسول اور آل رسول کو اپنا خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ بے شک۔ یہ جو سلسلہ آپ نے پروگرام کا شروع کیا ہے اس وقت محرم الحرام کے حوالے سے، کئی آپ کے اس میں ایپیسوڈ آ چکے ہیں لگاتار، اس سلسلے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود بھی ثواب میں شامل ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ثواب میں شامل کر رہے ہیں، اس لیے کیونکہ یہ ذکر رسول اور ذکر آل رسول جو ہے وہ ثواب ہے۔ قرآن مجید میں نازل ہوا کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہہ دیجئے اے رسول کہ میں تم سے اپنا اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت دار، میرے اہل بیت سے مودت کرو، یعنی محبت کرو۔ تو یہ بھی ایک محبت کی ایک صورت ہے، ایک شکل ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال پر۔ آپ نے یہ پوچھا کہ یزید کون تھا، اس کو ولی عہد کس نے مقرر کیا۔ دیکھیے، ہمیشہ سے دو طاقتیں اس دنیا میں رہی ہیں، ایک حق کی طاقت، ایک باطل کی طاقت۔ آپ آدم علیہ السلام کے دور سے ہی دیکھ لیجئے، آدم علیہ السلام کی دو فرزند، ایک حابیل علیہ السلام اور ایک قابیل۔ حابیل حق کا سربلند کرنے والا ایک فرد، ایک شخصیت، اور قابیل باطل کی طاقت۔ اسی طرح جب تاریخ انسانیت، تاریخ آدمیت، تاریخ اسلام آگے بڑھی تو ہم نے متعدد ایسے بادشاہ دیکھے جو اپنے آپ کو خدا کہلواتے تھے، باطل کی نمائندے تھے، لیکن ان کے خلاف ایک آواز بلند ہوئی جو حق کی آواز تھی۔ مثال کے طور پر فرعون اور نمرود کا واقعہ، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ فرعون باطل کی آواز تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، موسیٰ علیہ السلام حق کے نمائندے تھے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ، نمرود اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، ظلم کرتا تھا، باطل کا نمائندہ تھا، یہاں ابراہیم علیہ السلام حق کا پرچم سر بلند کر رہے تھے۔ اسی طرح آئیے ابراہیم علیہ السلام کے بعد سلسلہ چلتا رہا، عرب کی سرزمین پر ہم لے کر چلتے ہیں، جو کہ یہ واقعہ عرب کی سرزمین کا ہے، اس سے متعلق ہی ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ وہاں بھی آپ دیکھیں کہ وہاں بھی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، جو پورا کلچر تھا عرب کا وہ جاہلیت پر مبنی تھا، اور جاہلیت بھی ایسی جاہلیت کہ جہاں لڑکیوں کو، بچیوں کو دفن کر دینا اپنا لوگ شیوا سمجھتے تھے، جہاں لوگ ذرا سی بات پر جنگ و جدال، خون خرابہ کرتے تھے، جہاں لوگ لوٹ ماری کو اپنا پیشہ بنائے ہوئے تھے، قتل و غارت گری کو اپنا پیشہ بنائے ہوئے تھے، اور ان کے اندر ایک چیز بھی تھی کہ جب جنگ کرتے تھے تو جب کسی کو قتل کرتے تھے تو اس کے اعضاء کو کاٹ کر اس کا ہار بنا کر باقاعدہ تفخر کا اظہار کرتے تھے۔ تو آپ اس پیریڈ کو آپ سماعت کریں، اس پیریڈ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے پیغام انسانیت کو عام کیا، انہوں نے حق کا پرچم بلند کیا۔ ان کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا وہ مولا کائنات حضرت علی علیہ کرم اللہ وجہہ کا اور ان کے فرزند امام حسین علیہ السلام۔ اب آپ نے جو کہا ہے کہ یزید کون تھا، جس طرح سے رسول کی باطلی طاقتوں نے مخالفت کی، جس میں ابو جہل، ابو لہب اور بہت سے نام ایسے ہیں کہ رسول اسلام کا پرچم بلند کر رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اسلام کا نام بلند نہ ہو، جو دشمن کی طاقت تھی، جو باطل کی طاقت تھی، لیکن اسلام سر بلند ہو کے رہا۔ رسول کے جو نمائندے تھے وہ کون تھے؟ وہ امام حسین علیہ السلام تھے۔ رسالت ختم ہو چکی تھی، نبوت ختم ہو چکی تھی،
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، لیکن اللہ ہے کہ وہ اپنے ہادیوں کو کبھی ختم نہیں کرتا اس دنیا سے، کوئی نہ کوئی نمائندہ ایسا رہتا ہے جو حق کا پرچم بلند کرتا ہے۔ تو امام حسین جو تھے وہ نمائندہ تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی۔ اب ان کے خلاف جو باطل کی طاقت تھی وہ یزید کی طاقت تھی، وہ پورے اس دور کا حاکم تھا۔ اچھا مسئلہ یہ تھا کہ جیسا آپ نے کہا کہ انہیں اسے ولی عہد کس نے مقرر کیا، تو امیر شام کا وہ بیٹا تھا، امیر شام معاویہ کا، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ معاویہ نے ہی اسے ولی عہد مقرر کیا، اور اپنی حیات میں ہی سن 60 میں ہجری میں اس کا انتقال ہوتا ہے، اس نے یزید کے لیے لوگوں سے بیعتیں لینا شروع کر دی۔ بیعت کہتے ہیں ایک سلسلہ ہے، بیعت کا مطلب اپنے آپ کو بیچ دینا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کی بیعت کرتا ہے تو جس کی بیعت کی جا رہی ہے اگر وہ جس کام کے لیے کہے گا وہ بائن ہی اس پر عمل انجام دے گا۔ اگر مان لیے مثال دے رہا ہوں کہ اگر وہ دن کو رات کہے گا تو جس نے بیعت کی وہ رات ماننا پڑے گا دن کو، اور دن رات کو دن کہے گا تو دن ماننا۔ اب مسئلہ یہاں پہ تھا جب یہ حاکم بنا یزید، ٹھیک ہے، حکومت اس کے ہاتھ میں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، پورا ایک بہت بڑا دائرہ حکومت کا تھا، لیکن اس نے حاکم بنتے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی۔ نقطہ یہ ہے، کربلا کا پس منظر یہ ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے بھائی حکومت تمہارے پاس ہے، فوج تمہارے پاس ہے، ساری چیزیں تمہارے پاس ہیں، اور امام حسین ہیں جو مدینہ شریف میں ہیں، نہ کسی سے مطلب ان کا اس طرح سے کوئی جنگ و جدال کا کوئی مسئلہ ہے، نہ کسی سے کوئی وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت انہیں مل جائے۔ آپ یا تم یا جو بھی ہے ان سے بیعت کیوں طلب کر رہے ہو؟ صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ یزید کا جو کردار تھا وہ فاسق و فاجر تھا۔ سب نے کسی بھی مسلک کے لوگ ہوں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یزید کھلم کھلا فاسق تھا، فاجر تھا، اور اسلامی عوامل پر، اسلامی قوانین پر وہ عمل پیرا نہیں تھا۔ اب ٹھیک ہے پیرا نہیں تھا، وہ اس کا کردار تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ امام حسین سے بیعت طلب کر رہا، نواسہ رسول سے بیعت طلب کر رہا تھا۔ مقصد کیا تھا کہ میرے غلط کام کی تصدیق ہو جائے، میں جو غلط کام کروں اس پر اسلام کی مہر ثبت ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس کو کھلم کھلا شراب پیتا تھا، کھلم کھلا وہ بد کرداریاں کرتا تھا۔ اب اگر معاذ اللہ امام حسین بیعت کر لیتی تو اس کا مطلب جو وہ حرکتیں کر رہا تھا اس بات کی تصدیق ہو جاتی کہ یہ اسلامی چیزیں ہیں، اور امام حسین اسلام کے نمائندہ تھے، امام حسین نبی کے نواسے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں امام حسین بیعت کیوں کرتے؟ اس لیے تاریخ میں یہی واقعہ مشہور ہے، امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کے بعد پھر یہ تاریخی واقعہ رونما ہوا جسے کربلا تک ہم پہنچتے ہیں، جس سے بہت اچھی وضاحت کی آپ نے یزید کی۔ ہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں لفظ جو آتا ہے حرام، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اکثر لوگ یہ لفظ نہیں جانتے اس کا مطلب۔ دیکھیے حضرت، حرام کا مطلب ہے حرمت والا، احترام والا، عظمت والا، رفعت والا، بلندی والا۔ اصل میں 4 مہینے جو ہمارے اسلامک مہینے ہیں اس میں 4 مہینے احترام والے ہیں، رجب، شعبان، رمضان اور محرم۔ اور یہ وہ مہینے ہیں کہ جاہلیت کے دور میں بھی جب جنگ و جدال عام تھا اس دور میں بھی جنگیں رک جایا کرتی تھیں، ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، اسی لیے محرم الحرام، ایسے یعنی محرم وہ مہینہ جس کا احترام کیا جائے، تو حرام کا یہاں مطلب ہے احترام والا، احترام والا، ٹھیک ہے۔ ہاں اگلا سوال ہے، جی حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا؟ جیسا میں نے عرض کیا، یزید کی بیعت سے انکار اس لیے کیا کہ یزید باطل کا نمائندہ تھا، فسق و فجور کرتا تھا، اور ہر اپنی گمراہی کو وہ اسلام کے لبادے میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں امام حسین بیعت کیوں کر لیتے؟ کیونکہ وہ حق کے نمائندہ تھے، رسول کے نواسے تھے، اور خاندان اسلام سے ان کا تعلق تھا، اسلام ان کے گھر میں پلا بڑا ہوا اور پھیلا، تو ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین، اور صرف رسول اللہ ہی کے نمائندے نہیں تھے، رسول اللہ نمائندے تھے تمام انبیاء کے، تمام انبیاء سے افضل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو جتنے انبیاء تھے سب کے نمائندے امام حسین علیہ السلام تھے، اور جتنے انبیاء تھے سب حق کا پرچم بلند کر رہے تھے، سب اسلام کے نمائندہ تھے، تو ظاہر سی بات ہے اسلام کا کوئی نمائندہ باطل کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ اور ایک بڑا اچھا جملہ مجھے یاد آ گیا امام حسین کا، میں آپ کو بتاؤں، جب امام حسین سے
مدینے میں بیعت طلب کی گئی تو مدینے کا جو گورنر تھا ولید نام تھا اس کا، ہاں اس کے دربار میں امام حسین کو بلایا گیا۔ امام حسین سے اچھا ولید وہاں موجود تھا جو وہاں کا حاکم تھا مدینہ کا، اور اس کے بعد وہاں پہ مروان موجود تھا۔ امام حسین سے کہا گیا کہ ایسے ایسے معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، امیر شام کا انتقال ہو چکا ہے، یزید اب حاکم بن چکا ہے اور اس نے خط لکھا ہے کہ آپ بیعت کر لیں۔ تو امام حسین کا ایک تاریخی جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یزید کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا، لیکن یہاں کا مجھ جیسا یزید جیسے کی کبھی بیعت کر نہیں سکتا، یعنی قیامت تک کے لیے ایک اصول قائم کر دیا کہ کبھی حق جو ہے باطل کے آگے سر بلند ہمیشہ رہے گا، اور کبھی باطل کے آگے سر نہیں جھکا سکتا، سر نگو نہیں ہو سکتا۔ حق اہل بیت کسے کہتے ہیں، اور اہل بیت نے کربلا کے بعد کن مشکلات کا سامنا کیا؟ اللہ اکبر، کیا اچھا سوال ہے۔ دیکھیے اہل بیت خود لفظ بتا رہا ہے، اہل مانے والے، اہلیت رکھنے والے، اور بیت مانے گھر۔ جو رسول کے گھر والے ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ جیسے میں نے ابھی قرآن کا شروع میں ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، آپ کے روبرو، کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ بھی ایک واقعہ، تاریخی واقعہ، چھوٹا سا مختصر بیان کرتا چلوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں کفر کے، ہم قاری مذلت میں تھے، آپ نے ہمیں ایمان کی روشنی سے نوازا، آپ نے ہمیں جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ دکھایا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ ہم اس کا اجر دیں، کچھ اس کا صلہ دیں، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے سامنے دولت کے انبار لگا دیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ قل مانے کہہ دیجئے میرے حبیب، کہہ دیجئے میرے رسول کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت دار میرے اہل بیت سے محبت کریں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اہل بیت کون ہے۔ رسول نے خود اپنی زندگی میں بتایا۔ رسول نے غدیر کے مقام پر فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ رسول نے فرمایا کہ الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو رسول نے بتایا یہ اہل بیت ہے۔ رسول نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور آپ نے جیسے ابھی خود ذکر کیا تھا کہ اپنے کاندھے پہ رسالت میں آپ بلند کرتے تھے۔ امام حسن ہوں، امام حسن کا منہ چومتے تھے، اور حسین کا گلا چومتے تھے، یعنی گویا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ دکھا دیا کہ اہل بیت یہ لوگ ہیں، اور ان کی مودت، ان کی محبت لازم ہے ہر مسلمان پر۔ اور کربلا کے آپ نے ذکر کیا، اب امام حسین کا جو خانوادہ ہے وہ بھی اہل بیت ہی کے زمرے میں ہے۔ جیسے امام حسین کے بیٹے ہیں امام زین العابدین، انہیں علی ابن الحسین کہتے ہیں، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت عباس علیہ السلام، حضرت قاسم علیہ السلام، امام حسن کے بیٹے، تو یہ پورا خانوادہ جو ہے یہ بھی اہل بیت کہلاتا ہے۔ تو اس لیے کربلا میں جو شہادت پیش کی وہ اہل بیت کی شہادت تھی۔ امام حسین پوری فوج کے سردار تھے، پوری فوج کے آقا تھے، اور ان کی اولاد نے یعنی 18 بنی ہاشم نے تقریباً اپنی قربانی راہ خدا میں پیش کی، اس کے علاوہ دیگر انصار تھے ان کے۔ اسی سلسلے میں ایک سوال اور ہے، یزید پر ہی ہے۔ یزید کے نام 127 خطوط لکھنے والا حمید بن مسلم کون تھا؟ اور ان خطوط میں چھپا ہوا دل دہلانے والا راز کیا تھا؟ دیکھیے ایک بات سنیے، حمید ابن مسلم کا جو تاریخی پہلو ملتا ہے، کربلا کا جو واقعہ ہوا، پرانے زمانے ہوتا کیا تھا کہ اب تو بہت عام بات یہ ہے کہ کوئی میسج ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے، اخبارات کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ پرانے زمانے میں یہ ساری چیزیں تھیں نہیں، تو اس دور میں باقاعدہ تاریخ نویس، تاریخ لکھنے والے مقرر کی جاتے تھے۔ تو حمید ابن مسلم کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تاریخ کربلا کا ایک ایسا کریکٹر ہے جس نے جنگ کربلا دیکھی، چشمدید گواہ تھا جنگ کربلا کا، اور وہ واقعات رقم کرتا رہا۔ اس نے رقم کیے کہ امام حسین کس طرح سے فوج میں آئے، کربلا میں آئے، وہ کس طرح سے علی اکبر کی شہادت ہوئی، علی اصغر علیہ السلام کی شہادت ہوئی، حضرت عباس کی شہادت ہوئی، پورا واقعہ اس نے رقم کیا ہے۔ اب اسی سے متعلق اس نے اپنے خطوط وغیرہ لکھے یزید کو، چونکہ یزید تو شام میں تھا، اور یہ واقعہ ہے عراق کا، کربلا کا، ٹھیک ہے، تو وہ میسج پہنچاتا رہا اپنے لکھا ہوا جو خطوط کے ذریعے سے ہی وہ پیغام دوسروں تک پہنچتا تھا، تو خطوط کے ذریعے سے پوری تاریخ کربلا، واقعات کربلا کو وہ رقم کرتا رہا اور پہنچاتا رہا۔
ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور آ رہا ہے جی میرے جی ذہن میں کہ جی آج کے دور میں جی جی امام حسین علیہ السلام کا پیغام کس طرح ہمارے لیے رہنمائی کرتا کیا بات ہے، کیا اچھا سوال کیا. دیکھیے امام حسین کا پیغام رہتی دنیا تک کے لیے ہے. کربلا صرف کسی ایک خاص مذہب کی نہیں ہے، کسی خاص ایک مسلک کی نہیں ہے، بلکہ پورے عالم انسانیت کی ہے. جہاں جہاں انسانیت پائی جاتی ہے وہاں وہاں لوگ کربلا سے متاثر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب و ملت میں کربلا کے چاہنے والے، یعنی خصوصاً بالفضل ذکر امام حسین کے چاہنے والے مل جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے عزاداری کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں، عزاداری میں آپ دیکھیں گے کہ سب مل جل کر حصہ لیتے ہیں، اس میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں اور اپنے طریقے سے حصہ لیتے ہیں. اب صحیح بات ہے. بات کر رہے ہیں آپ پیغام کی. کربلا پیغام دیتی ہے انسانیت کا، کربلا پیغام دیتی ہے اخلاقیات کا، صحیح بات. کربلا پیغام دیتی ہے انقلاب کا، کربلا پیغام دیتی ہے حق کی راہ میں ڈٹے رہنے کا، کربلا پیغام دیتی ہے شریعت پر عمل کرنے کا، کربلا پیغام دیتی ہے کہ خدا کو کسی حال میں نہ بھولا جائے، کربلا پیغام دیتی ہے کہ رسالت مآب کے مشن کو، پیغام کو، اسلام کو اپنی زندگی میں ایک اہم مقصد بنا لیا جائے. صحیح. آپ دیکھیں کربلا کا مقصد کیا تھا. کربلا کا مقصد تھا اسلام کا تحفظ، کربلا کا مقصد تھا نماز کا تحفظ، کربلا کا مقصد تھا قرآن مجید کا تحفظ. بھائی آپ دیکھیں تیروں کی بارشیں ہو رہی ہیں اور امام حسین ہیں، ان کے چاہنے والے مصلی بچھا رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. تو کیا مقصد ہے؟ یعنی شریعت کو بچانا ہے. صرف شہادت کا مقصد یہ نہیں کہ گلا کٹے، شہادت کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کا جو حقیقی منظر ہے وہ برقرار رہے، جو حرام ہے اسلام میں وہ حرام رہے، جو حلال ہے اسلام میں وہ حلال رہے. تو کربلا انسانیت کے لیے پیغام ہے، باطل سے لڑنے کا ایک اعلان ہے، ظلم سے لڑنے کا ایک اعلان ہے، اور ہمیشہ یہ حق کی ایک نمائندگی کرتی رہے گی کربلا. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور ہے. جی کربلا کی طرف سفر کے دوران جی کون کون سے اہم تاریخی واقعات پیش آئے؟ بہت اچھا سوال ہے ایم خورشید صاحب آپ کا. واقعات تو بہت سے پیش آئے کربلا سے تک پہنچنے میں امام حسین کے ساتھ ساتھ، لیکن ایک اہم واقعہ ہے اس کی طرف ابھی میں آپ کا سمجھ گیا اور میں بیان کروں گا. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کس ماحول میں کربلا کی جانب بڑھ رہے ہیں، جی جی. اور کون انہیں کربلا تک لے گیا. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ جب امام حسین سے بیعت طلب کی گئی تو امام حسین مدینہ شریف میں تھے، جی ٹھیک ہے، لیکن جب بیعت طلب کی گئی تو امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا. اب جب بیعت سے انکار کر دیا اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے مکہ کا سفر کیا اور مکے میں آپ نے وہاں پر قیام کیا. لیکن جب یہ دیکھا کہ مکے ہی میں یزید کے کچھ لوگ حاجیوں کے لباس میں آئے ہیں اور وہیں امام حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں، مکہ چونکہ عظمت والی سرزمین ہے، جی جی. امن کی سرزمین ہے، اور وہاں پر قتل و غارت گری قطعی مناسب نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، یہ تک ہے کہ آپ وہاں کے درخت بھی نہ شاخ بھی نہ توڑیں، تو اس کا ایک احترام ہے. تو امام حسین نے جب دیکھا کہ مکے میں انہیں لوگ شہید کرنے کے لیے آئے تو امام حسین نے حج کا زمانہ تھا، حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور وہ عراق کی طرف بڑھے. اچھا اس دوران ہوا کیا تھا، جب امام حسین مکے میں تھے تو کوفے سے لوگوں کے خطوط آتے رہے. کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب، 1,24,000 کے قریب، 25,000 کے قریب خطوط آئے کہ صاحب ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم نے آپ کی بیعت کرنی ہے، آپ آئیے اور ہمیں یزید کی حکومت سے نجات دلائیے. امام حسین نے ادھر اپنا سفیر بنا کر، میسنجر بنا کر اپنے بھائی چچا بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا. وہ گئے کوفہ میں جہاں یزید کی حکومت تھی، اس کا ایک الگ واقعہ ہے اور پورا ایک طویل گفتگو ہے. ادھر امام حسین نے سامان سفر باندھا اور حج کو عمرے سے تبدیل کرنے کے بعد عراق کی جانب بڑھے. راستے میں ایک مقام چلتے چلتے ایک ایسا آیا، اب ظاہر سی بات پورا کارواں ہے تو کارواں کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء بھی ہوتی ہیں، پانی کا بھی اہتمام تھا، اور عرب کا کلچر آپ جانتے ہیں، عرب کا جو ماحول آپ جانتے ہیں کہ شدید گرمی ہوتی ہے، اس کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے. تو امام حسین ایک جگہ ٹھہرے تھے تو وہاں پر ایک ہریالی تھی اور ہرا بھرا ماحول تھا، نخلستان جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں کنویں بھی تھے. تو امام حسین نے پہلے تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سب لوگ پانی بھر لیں اپنے برتنوں میں، اور خوب پانی بھر لیا گیا. پانی بھرنے کے بعد پھر امام حسین نے جو پڑاؤ تھا اس سے کوچ کیا، آگے بڑھے. کچھ دیر چلنے کے بعد، کچھ عرصہ چلنے کے بعد دیکھا ایک شخص نے، امام حسین کا جو ساتھی تھا، اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کوئی دور پر ہمیں ایک نخلستان نظر آ رہا ہے جیسے کھجوروں کا باغ ہو.
امام حسین نے کہا کہ ذرا سا غور سے دیکھو، تو دیکھا کہ کچھ لوگ نیزے بلند کیے ہوئے، اچھا تلواریں بلند کیے ہوئے گھوڑ سوار آ رہے تھے. جیسے ہی اچھا اب یہ مانا گیا کہ ظاہر سی بات ہے چونکہ وہ یزید کی فوج ہو سکتی ہے اور امام حسین کو گھیرا جا رہا تھا، تو امام حسین نے ایک جگہ وہیں پر پڑاؤ کیا. اتنے میں دیکھا، یہ اہم واقعہ جو آپ کہہ رہے ہیں کربلا جانے سے پہلے، اتنے میں دیکھا کہ حر ایک کمانڈر تھا اس فوج کا، اور وہ کچھ ہزار یا کچھ 100 افواج پر مشتمل ایک لشکر لے کر آیا. اچھا عالم یہ تھا چونکہ شدید گرمی تھی، وہ اس قدر اس کی فوج پیاسی تھی کہ سب کی جان پر بنائی تھی، اور یہاں تک کہ جو گھوڑے تھے جن پہ وہ سوار تھے ان کی زبانیں بھی پیاس سے باہر نکلی ہوئی تھی. اب دیکھیے امام حسین کو معلوم ہے کہ یہ مخالف فوج ہے، امام حسین کو معلوم ہے یزید کا لشکر ہے، لیکن انسانی تقاضے جو میں نے عرض کیا اور آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ مقصد کیا تھا امام حسین کا، انسانیت کو بچانا تھا. امام حسین نے کہا کہ دیکھو یہ بھلے ہی ہمارے مخالف صحیح، بھلے ہی ہمارے دشمن صحیح، لیکن انسانی تقاضا یہ ہے کہ ان کی پیاس بجھائی جائے. امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ اور اپنے اپنے برتن لو، پانی لو اور ان کو پانی پلاؤ. تاریخ میں رقم یہ ہے کہ ایک شخص تھا جو پانی پی رہا تھا، لیکن پانی اس سے گر زیادہ رہا تھا، پانی کم اس کے حلق میں جا رہا تھا. امام حسین خود آئے، مشک اٹھائی اور کہا ہے بھائی اطمینان سے پانی پیو. جانتے تھے کہ دشمن کی فوج ہے، لیکن اب بھی کتنا بڑا کردار امام حسین کا، یہ اخلاق محمدی تھا، رسول کے نمائندے تھے، وہ کردار انہوں نے دشمن سے پیش کیا. ادھر حر تھے جو ان کے فوج کے کمانڈر تھے، بعد میں جو امام حسین کے ساتھ جن کی شہادت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں حکم یہ ہوا ہے کہ ہم آپ کو جو ہے کوفہ نہ جانے دیں. امام حسین کوفہ جانا تھا، ہم آپ کو کسی اور جگہ لے چلیں. تو وہ بہرحال وہ ماحول ایسا بنا، اور امام حسین کو ایک جگہ جس کا نام کربلا ہے، جسے نینوا بھی کہتے ہیں، ماریا بھی کہتے ہیں، عرف عام میں کربلا کا ہے، وہاں پر امام حسین کو لے جایا گیا، اور 2 محرم الحرام کو امام حسین کا کارواں وہاں کربلا میں پہنچا. یہ واقعہ اہم واقعہ ہے جس کو لوگ رقم کرتے ہیں تاریخی اعتبار سے. اس ضمن میں ایک واقعہ اور میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ مدینے سے جب امام حسین نے ہجرت کی تو یہ اون و محمد جو تھے امام حسین کے ساتھ نہیں تھے، کوئی ساتھ نہیں تھے. اب سنیے، کچھ عرصہ چلنے کے بعد، آگے چلنے کے بعد دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے، تو ان کے والد حضرت عبداللہ لے کر اون و محمد کو آئے. جناب بی بی زینب سے کہا کہ ان بچوں کو لے جاؤ اور ایک فرزند کو میری طرف سے امام حسین کا ہدیہ بنانا اور ایک فرزند کو اپنی طرف سے ہدیہ بنانا. اچھا، تو یہ واقعہ ملتا ہے. اور پھر امام حسین کی بہن نے اپنے فرزندان کی شہادت اس صورت سے پیش کی کہ امام حسین کا فدیہ کر دیا. اور بہت جیسا آپ نے کہا کہ انہوں نے بھی کم سنی کے باوجود، چونکہ شجاع خاندان سے تھے، بہادر خاندان سے تھے، تو انہوں نے بھی وہ جنگ کی کہ جو اپنی مثال آپ ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور ہے جی، کہ میدان کربلا میں پانی کتنے دن بند رکھا گیا تھا؟ دیکھیے آپ کا سوال بہت اہم سوال ہے، پانی بند رکھنا یا پانی سے دور ہو جانا. ٹھیک ہے، اب آپ سنیے میں بتاؤں. 2 محرم کو امام حسین کربلا میں وارد ہوئے، کربلا میں لشکر کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے خانوادے کے ساتھ، اپنے کنبے کے ساتھ. ٹھیک ہے، جس میں معصوم بچے بھی ہیں، 6 مہینے کے حضرت علی اصغر بھی ہیں، کم سن بچے بھی ہیں جیسے حضرت اون، حضرت محمد، حضرت قاسم، نوجوان بھی ہیں، حضرت علی اکبر بھی ہیں، حضرت عباس نامدار بھی ہیں، اور ان کے جانثار ساتھی بھی ہیں. انہوں نے امام حسین کا جو کارواں ٹھہرا تو دریائے فرات وہاں بہ رہا ہے، تو اس کے نزدیک انہوں نے اپنے خیمے نصب کیے. مقصد کیا تھا کہ بھائی پانی کی ضرورت پڑتی ہے ہر انسان کو. لیکن اس کے بعد جب 3 محرم میں فوج یزید آئی اور پسر سعد آیا اور بھی دوسرے لوگ آئے، تو ان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ دریا کے کنارے سے فوجیں اپنا خیمے ہٹا لیجیے آپ. اچھا، امام حسین نے یہاں صبر کا مظاہرہ کیا. وہ یہ نہیں چاہتے تھے، آخری وقت نہیں چاہتے تھے کہ جنگ و جدال ہو، قتل و غارت گری ہو. تو حضرت عباس سے انہوں نے کہا کہ بھائی بھیا اپنے خیمے ہم لوگ ہٹا لیتے ہیں. اب آپ کے سوال پہ آتے ہیں کہ پانی کب بند ہوا. تاریخ میں یوں تو رقم ہے کہ 7 محرم میں پانی پر پابندی لگا دی گئی، امام حسین کے لیے پانی بند کر دیا گیا اور فوج یزید نے دریائے فرات کو گھیر لیا. لیکن اس سے قبل جیسے میں نے عرض کیا 3 محرم سے ہی وہ پانی سے دور ہو گئے تھے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب انہوں نے ظاہر سے پانی کا ایک پورا اسٹاک ہوگا، پانی پورا جمع کیا ہوگا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ بچے اگر پیاسے ہوں تو کیا بڑے پانی پی سکتے ہیں؟ نہیں پی. حضرت علی اصغر پیاسے ہوں، امام حسین پانی پی لیں گے؟ جناب زینب پانی پی لیں گی؟ جناب ام لیلہ پانی پی لیں گے؟ علی اکبر پیاسے ہوں تو پہلے بچوں کو پانی ہے. تو پانی میں آپ سے دوں، پانی تو 3 محرم ہی کو بند ہو گیا تھا، لیکن 7 محرم تک اس پانی کا جو ذخیرہ تھا وہ چلا. اس کے بعد بالکل پانی خیام حسین میں ختم ہو گیا.
یہ تھا واقعہ۔ اچھا، کربلا میں ہوں۔ امام حسین کے علمبردار کون تھا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ کربلا میں امام حسین کے علمبردار حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو سقائے حرم بھی کہلاتے ہیں، اور آپ بہت ہی شجاع تھے، بہت ہی بہادر تھے، اور شیر علی کہلاتے ہیں آپ۔ جی جی ٹھیک ہے، امام حسین نے پوری فوج کی جو رہنمائی ان کے حوالے کر دی تھی کہ صاحب آپ کمانڈر ہیں اس کے، آپ اس کے جو ہے رہبر ہیں۔ اور ظاہر سے کربلا کے میں آپ دیکھیں ہر شخص چاہتا تھا کہ امام حسین پر ہم جنگ کر کے اپنی جان نثار کر دیں، شہادت کا جام پی لیں۔ حضرت عباس بھی آئے، لیکن آپ دیکھیں حضرت عباس کی بہادری دیکھیے کہ اب حضرت عباس کے بارے میں وہ جانتی تھی امام حسین کے بہت شجاع ہیں، تو حضرت عباس سے کہا کہ تمہیں جنگ نہیں کرنی ہے، تمہیں پانی لانا ہے کر، یعنی ان کی شجاعت کس طرف تبدیل کر دی کہ آپ کو پانی پر فوکس کرنا، پانی لے کر آئیں۔ امام حسین نے جناب سکینہ کی مشکیزہ دی اور کہا کہ بھیا علم لے کر، علم بردار اسی دن سے لفظ ہیں، علم اٹھانے والا، علم اٹھا۔ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے کمانڈر ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں پرچم ہوتا ہے، وہ بھی طریقہ تھا اسی زمانے کا۔ تو حضرت عباس کو جنگ سے منع کیا گیا، اور آپ جو ہیں مشق لے کر دریائے فرات پر پہنچے، اور ان کے رعب، دبدبے اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ جانتے تھے کہ جنگ نہیں کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فوج یزید میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ دریا کا کنارہ چھوڑ کر بھاگ گئے، اور حضرت عباس علیہ السلام نے بڑے اطمینان کے ساتھ مشق سکینہ کو بھرا، پانی لیا اور پلٹے۔ لیکن جیسے ہی پلٹے تو فوج یزید پھر سمٹ کر آ گئی، کسی نے تیر چلایا، کسی نے تلوار چلایا، اور اسی اثنا میں ایک تیر ایسا لگا جو مشق سکینہ میں جا کر لگا اور پانی پورا بہہ گیا۔ اور اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر جنگ تھی، اور حضرت عباس پر لوگوں نے گرز بھی چلائے، پتھر چلائے اور تلواریں تیز کی، تو وہاں پر حضرت عباس کی شہادت ہو گئی۔ یعنی پانی خیام حسینی تک نہیں پہنچ سکا، پیاسے بچے پیاسے ہی رہے۔ اچھا، کربلا میں سب سے کم عمر شہید کون تھا؟ کربلا میں سب سے کم سن کم عمر شہید حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے تھے۔ امام حسین دیکھیے جب سب لوگ شہید ہو گئے، امام حسین کے کنبے والے شہید ہو گئے، امام حسین کے ساتھی شہید ہو گئے، اب امام حسین تنہا رہ گئے، تو امام حسین نے ایک بلندی سے آواز لگائی، حل من ناصرین ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ یہ صدا حضرت علی اصغر کی کانوں میں پہنچی، کم سنی کے باوجود بھی یہ شعور دیکھیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گہوارے سے، جھولے سے گرا دیا، یعنی یہ بتایا کہ میں ابھی آپ کا فدیہ موجود ہوں۔ یہ سلسلہ جب ہوا تو خیام حسینی میں رونا پیٹنا شروع ہوا، امام حسین گئے، مختصر طور سے عرض کروں، اور حضرت علی اصغر کو ان کی والدہ سے لیا کہ میں اس بچے کو پانی پلایا، یہ بچہ کم سن ہے، شاید فوج یزید، فوج اشقیہ اس پر ترس کھائے اور اس کو پانی پلا دے۔ امام حسین نے اپنی ابا کا سایہ کیا، شدید گرمی تھی، اور امام حسین بچے کو آغوش میں لے کر پہنچے۔ اچھا، فوج یزید یہ سمجھی کہ یہ امام حسین جو ہے بیعت کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید لے کر آ رہے ہیں، لیکن جب جیسے ہی دامن ہٹایا تو ایک چھوٹا سا بچہ ان کی آغوش میں تھا۔ امام حسین نے فوج یزید سے خطاب کیا کہ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس معصوم بچے سے نہیں ہے، اگر 2 قطرے پانی کے تم اسے پلا دو گی تو بہتے ہوئے دریا میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لوگوں نے چاہا کہ پانی پلائیں، لیکن پسر سعد نے حکم دیا، ایک ہرملہ نام کا ایک تیر انداز تھا اور بہت مشہور تھا اپنے دور میں، کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اگر امام حسین کے بچے تک پانی پہنچ گیا تو سمجھ لو یزید کی شکست ہو جائے گی۔ کہا کہ تیر چلا، تو ہرملہ نے 3 ایسا تیر چلایا جو بہت کہا جاتا ہے کہ 7 لوہے کے طبق وہ چھید سکتا تھا۔ اس نے وہ تیر چلایا، اور تیر چلایا امام حسین کے پہلے وہ بازو میں لگا، اس کے بعد پھر حضرت علی اصغر کے گلے میں جا کر لگا۔ اب علی اصغر علیہ السلام کا شعور دیکھیں، عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کی اذیت ہوتی ہے وہ روتا ہے، اور بچہ تو خاص طور پر، لیکن تاریخ میں رقم ہے کہ حضرت علی اصغر مسکرا اٹھے، اور ان کی مسکراہٹ نے تاریخ میں آج بھی یاد کی جاتی ہے، اور قیامت تک یہ زندہ رہے گی، یعنی بتلانے چاہ رہی ہے کہ حق ہمیشہ سے جیتا ہے اور باطل ہرا ہے۔ اور یہ منظر دیکھ کر حضرت علی اصغر کی شہادت ہو گئی اس منظر کے بعد، اور اس منظر کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ فوج باطل میں بھی رونے لگے، گریہ کرنے لگے۔ آپ دیکھ کتنا بڑا ظلم ہے، ایک معصوم بچہ اور اس کو پانی نہ دیا، تیر چلایا جائے۔ تو یہ حضرت علی اصغر کی شہادت ہے، سب سے کم سن شہادت حضرت علی اصغر کی ہوئی ہے۔ آخر میں ایک سوال اور ہے جی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کس ملعون نے شہید کیا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کو شمر بن ذل جوشن نے شہید کیا۔ اب آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، وہ جانتا تھا کون ہے حسین۔ حسین وہ ہیں جن کے لیے رسول نے کہا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ جی، اس کا مطلب
شہادت امام حسین صرف امام حسین کی شہادت نہیں، شہادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، ٹھیک ہے. وہ جانتا تھا یہ کون ہے، مولا کائنات حضرت علی علیہ کرم اللہ وجہہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں. وہ جانتا تھا کہ بیوی فاطمہ کے بیٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لالچ اتنا رکھتا تھا دنیا کا کہ دنیا کے لالچ میں اپنی آخرت کو فراموش کیا ہوا تھا. اور عصر کا وقت تھا، امام حسین زخموں سے چور تھے، گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا تو زمین کربلا پر تشریف لائے، اور عصر کا وقت تھا. اب وہ خنجر لے کر آگے بڑھا. لکھا یہ ہے کہ جب خنجر لے کر آگے بڑھا تو امام حسین نے کہا کہ مجھے ایک سجدہ شکر کرنے دے یا عصر کی نماز پڑھنے دی. تو جیسے ہی امام حسین نے سجدے میں سر رکھا عصر کی نماز کے لیے، تیمم کیا وہاں کی خاک سے، جیسے ہی تو وہ آپ کی پر سوار ہو گیا، آپ کی پشت مبارک پر. اور کند خنجر، ایک خنجر تو ہوتا ہے جو بہت ہی تیز دھار کا ہو، اس میں اس سے اگر کسی کو آپ ذبح کریں تو اس سے اذیت کم ہوتی ہے، لیکن اگر وہ خنجر جس میں دھار نہ ہو اس سے ذبح کیا جائے تو اس کند خنجر سے امام حسین کا سر اس نے منقطع کیا، اور اس کے بعد امام حسین کے سر کو نو کے سینہ پر بلند کیا گیا. یہ واقعہ تو شمر بن ذل جوشن ان کا کربلا میں قاتل تھا. کیا امام حسین علیہ السلام کے ایسے فرزند تھے جی جو جنگ کے میدان میں تو پہنچے لیکن انہوں نے جنگ نہیں لڑی؟ جی آپ نے اچھا سوال کیا خورشید بھائی. امام حسین کے بڑے فرزند علی ابن الحسین، جنہیں امام زین العابدین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، امام سید الساجدین بھی کہا جاتا ہے، کربلا میں وہ امام حسین کے ساتھ ساتھ تھے. لیکن اللہ نے انہیں علالت دی، یعنی جو کوئی مریض ہوتا ہے، جو کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس پر جو ہے جہاد ساقط ہو جاتا ہے. تو وہی کنڈیشن وہاں تھی. امام زین العابدین علیہ السلام تھے لیکن وہ بیمار تھے اور وہ غش میں تھے. کربلا کا جب واقعہ ہوا غش میں رہتے تھے، پھر اٹھتے تھے. تو امام حسین کی جب شہادت ہوئی جب بھی آپ غش میں تھے، یعنی ان پر جو اس وقت جو جہاد تھا وہ ساقط تھا. لیکن ان کا جہاد کوئی اور سے جہاد تھا. وہ جہاد کیا تھا؟ جب کربلا کے بعد یہ امام حسین کا لٹا ہوا کارواں قافلہ ابن زیاد کے دربار پہنچا تو وہاں آپ نے رہنمائی کی، کربلا سے لے کر کوفے تک اور کوفے سے لے کر شام تک، اور امام حسین کے پیغام کو، اسلام کے پیغام کو پھیلایا. اور اگر دیکھیے وہ تنہا بچے تھے، اگر ان کی ہی شہادت ہو جاتی تو پھر امام حسین کی جو نسلیں اور ان کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام وہ بہت کم سین تھے، اگر ان کی شہادت ہو جاتی تو پھر یہ سادات کا سلسلہ وہی منقطع ہو جاتا، رسول کی اولاد کا سلسلہ، اہل بیت کا سلسلہ وہی منقطع ہو جاتا. تو اللہ کو مصلحتاً انہیں حیات رکھنا تھا، ان کے امام حسین کے پیغام کو عام کرنا تھا. امام حسین کی شہادت کے بعد جو پیغام عام کیا ہے، کربلا کا پیغام، اسلام کا پیغام، وہ جناب زینب نے کیا ہے اور حضرت عابدہ بیمان نے کیا. یہ لوگ اسیر ہو کر، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کربلا کے بعد چونکہ آپ بیمار بھی تھے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے گلے میں توق خار ڈالا گیا، یعنی کہ ایسا ہار جس میں کانٹے چبھے ہوئے تھے. آپ کے ہتھ کڑیاں پہنائی گئیں، آپ کو بیڑیاں پہنائی گئیں، اور آپ کو دروں سے اذیت پہنچائی گئی، آپ کو پیاسا رکھا گیا، اور ایسے راستے سے گزارا گیا آپ اندازہ لگا کہ جہاں بے گور و کفن ان کے کنبے کے لاشیں پڑے کیا ان پر گزر رہی ہوگی. ایسے راستے سے لے جایا گیا کوفہ جہاں پر خاردار راستے تھے. اور اس کے علاوہ ایک پوری اذیت ناک کہانیاں ہیں، ایک سفر ہے ان کا جو کوفے تک ہے، اور کوفے کے واقعات ہیں کربلا کے بعد، اور پھر شام کا دربار کا واقعہ ہے. تو امام حسین کے فرزند حضرت علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام نے کربلا کے پیغام کو عام کیا اور اپنا جہاد سرت سے پیش کیا کہ کربلا کے بعد 11ویں محرم سے جو جہاد شروع ہوا اس میں وہ پیش رہے. 10 محرم کا دن اور 61 ہجری. جی میدان کربلا میں فتح کس کی ہوئی اور شکست کس کی ہوئی؟ آپ کا سوال بہت اچھا سوال ہے. اب مگر اس سوال سے بھی ایک سوال یہ نکلتا ہے، یہ بتائیے ایم خورشید صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن کے جب زمانے آتے ہیں تو سب لوگوں کے جلوس نکلتے ہیں، ہر بندہ جو نیتا ہوتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی تعریف کرتا ہے، لیکن جب رزلٹ آتا ہے ووٹنگ کے بعد، الیکشن کے بعد، تو صرف جلوس اس کا نکلتا ہے جس کو فتح ملتی ہے، جس کو کامیابی ملتی ہے. باقی جو ہار جاتے ہیں وہ اپنے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ آج کے دور میں جو رسوم عزاداری کے حوالے سے گفتگو کروں، جلوس عزاداری کس کی ہو رہی ہے؟
امام حسین کی ہو رہی ہے، یزید کے نام لینے والے کس کے نام لینے والے؟ وہ حسین کی امام جیت ہے، حسین. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کی جیت ہوئی، اسلام کی جیت ہے. اسلام کی جیت ہوئی. اور آپ اندازہ لگائیں، آپ نے دیکھا ہوگا عام طور سے یہ مانا جاتا ہے کہ جہاں لوگ مر جاتے ہیں وہ فوج ہار جاتی ہے، لیکن امام حسین کی شہادت کا کمال یہ دیکھیں کہ امام حسین کی شہادت ایسی شہادت ہے کہ آج تک اسے لوگ یاد کر رہے ہیں. اس کا مطلب امام حسین کی فتح ہوئی ہے، یزید کی شکست ہوئی ہے. اگر یزید کے چاہنے والے اگر آپ کو مل جائیں تو مجھے دکھا دیجیے، کوئی اس کا نام لیوا مل جائے مجھے بتا دیجیے. امام حسین کے چاہنے والے سینکڑوں موجود ہیں جی. ان سے محبت کرنے والے ان کے جانثار سینکڑوں ہوئے. اس کا مطلب امام حسین زندہ ہیں، امام حسین کی فتح ہوئی ہے. اور پھر بقول مولانا محمد علی جوہر کے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یعنی اسلام زندہ ہے، اسلام جیتا ہے، امام حسین جیتے ہیں. اور باطل کی طاقت جو یزید کی طاقت تھی وہ شکست کھائی اس نے. 10 محرم کے دن کربلا کی جو زمین ہے جی وہ سرخ ہو جاتی ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ صحیح بات ہے. اصل میں امام حسین علیہ السلام معجز نما شخصیت ہیں. جس طرح سے امام حسین نے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ شہادت کے بعد جب نوکے سنا پر ان کا سر بلند کیا گیا تو آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی انسان اگر قتل کر دیا، قتل ہونے کے بعد کیا بولتا ہے. لیکن امام حسین چونکہ معجز نما تھے، اللہ نے اعجاز عطا کیا تھا. مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ گلوئے خشک سے ٹوٹا نہ پیاس کا رشتہ، گلوئے خشک سے ٹوٹا نہ پیاس کا رشتہ، ستم نے بیچ میں خنجر بھی رکھ کے دیکھ لیا. تو امام حسین کا رشتہ پیاس سے بھی اٹوٹ تھا، اور قرآن سے بھی اٹوٹ تھا، اسلام سے بھی اٹوٹ تھا. وہ معجز نما شخصیت تھی. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ کربلا کی خاک سرخ ہو جاتی ہے، تو میں آپ سے عرض کروں کہ کربلا کی خاک کہلاتی ہے خاک شفا، اور اس میں بیماریوں کا علاج بھی ہے، وہ الگ موضوع ہے. اور کربلا کی خاک اس لیے اہمیت ہے، معجز نما اس لیے ہے کیونکہ اس میں امام حسین کا خون شامل ہے. اور آپ زیادہ دور نہ چاہیے، چونکہ ہم علی گڑھ میں ہیں، علی گڑھ سے بیٹھ کر ہم گفتگو کر رہے ہیں. کربلا کی خاک اگر آپ کو دیکھنی ہو تو آپ 9 محرم میں یہاں بیگ پور ایک جگہ ہے، وہاں پر ماہرہ کی ایک شخصیت ہیں، ان کے یہاں باقاعدہ ایک مجلس ہوتی ہے، اس میں کربلا کی خاک، کربلا کی تصویر دکھائی جاتی ہے، اور وہ باقاعدہ عشرے والے دن سرخ ہو جاتی ہے. اچھا. 9 محرم میں ان کی مجلس ہوتی ہے، تو 9 محرم میں بھی زیادہ اس کی ہوتی ہے، عشرے والے بھی ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بالکل حق ہے. امام دیکھیے شہید زندہ ہے، قرآن مجید میں بھی ہے کہ شہید کو ہرگز ہرگز مردہ مت کہنا. اب شہید زندہ ہے تو ان کا خون بھی زندہ ہے. مجھے ایک شعر یاد آ گیا، ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر الیاس نوید گنوری کا، محترم کا ایک شعر یاد آیا کہ اس میں پانی کی نہیں خون کی طغیانی ہے، اس میں پانی کی نہیں خون کی طغیانی ہے، خشک ہو ہی نہیں سکتا کبھی دریائے حسین. سمجھ رہے؟ تو امام حسین کی مٹی جو خاک شفا ہے، جو کربلا کی خاک ہے، وہ بھی اعجاز نما ہے، اس میں بھی ایک معجز نمائی ہے، امام حسین میں بھی معجز نمائی ہے. ناظرین، یہ تھا آج 10 محرم پر ایک خاص پروگرام جو ڈاکٹر سید بصیر الحسن وفا نقوی صاحب نے تفصیل سے بیان کیا. جی. تو یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے جو ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے، خالد صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. خالد صاحب کا بھی شکریہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. واہ واہ واہ، بہت اچھی بات ہے. آپ اتنا خوبصورت پروگرام لے کر آئے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ ثواب میں شامل ہوئے، اور ذکر حسین لازم ہے اپنے اپنے انداز میں. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں دیجیے اجازت. بہت شکریہ. اللہ